سورہ فرقان آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن یک بارگی کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، یہ اس لیے ہوا کہ ہم رفتہ رفتہ اس کو اتار کے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھاتے ہیں۔ ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، اور یہ کوئی بھی اعتراض لے آئیں ہم اس کا جواب برحق دیں گے اور بہترین تعویل آپ کو بتائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بری منزل ہے جس کی طرف ہم بھاگم بھاگ آ رہے تھے، اور کتنا برا راستہ تھا جس پہ ہم چل کے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور کیا اس کے ساتھ اس کے بھائی کو مددگار ہارون کو۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے ان سے کہا کہ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اصل میں فرعون کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ آيَةً، اور ایسا غرق کیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کیوں ہم نے ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب آگے بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد اور قوم سمود اور اصحاب الرس، اور پھر اور بھی بہت سی بستیاں آئیں ایسی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں اور کلام کے ساتھ ٹھٹھے مخول کیے اور ہم نے ان کو تباہ کیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ان لوگوں کا تو گزر ہوتا رہتا ہے ان بستیوں کے اوپر جن کے اوپر بہت ہی بری بارش برسائی گئی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا انہوں نے آنکھیں کھلی نہیں رکھیں کہ انہیں نظر آتا کیا ہوا ہے؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو آج کی پہلی آیت میں
پیچھے جو اعتراضات تھے مکہ والوں کے خاص طور پہ قرآن پاک کے، ان کے ساتھ منسلک ایک اور اعتراض ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کو تورات یک بارگی اتری، اور اسی طرح زبور اور انجیل یہ بڑی کتابیں ہیں اور صحائف، تو یہ کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا ٹکڑا لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے۔ اصل بات انہوں نے کہا لوگوں سے یہ ہے کہ ان کے جو مددگار ہیں، جو حامی ہیں، جو شاعر ہیں، جو انشاء پرداز قسم کے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا حصہ کلام کا جوڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے، پھر وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو اگر یاد ہو تو یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ بات آئی تھی، وہ تم لا علیہ بکرۃ واصیلا، کہ وہ تیار کرتے ہیں اور ان کو وہ لکھاتے ہیں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں صبح و شام۔ تو انہوں نے یہ اعتراض قرآن پاک کے اوپر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سن رکھا تھا، اور ہمارے بھی بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تورات یک بارگی اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح کے اوپر لکھی ہوئی دی گئی، اور وہ 2 بورے تھے، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ انجیل اور زبور کہ ان کو ایک دفعہ دی گئی، اتار دی گئی۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح ضرورت کے مطابق کلام ملتا رہا، اور اللہ کے حکم سے وہ اس کو یاد کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ طریقہ نہیں تھا کہ اسی وقت آ کے لوگوں کو بھی پڑھایا جائے، ان کو ازبر کیا جائے اور ساتھ میں لکھوا دیا جائے کاتبین وحی سے، اور وہ جو لکھا ہوا نسخہ ہے اس کو انتہائی محفوظ رکھا جائے، یہ چیز نہیں تھی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھت پڑھت، کاغذ کا پیدا کرنا، کاغذ تو تھا ہی نہیں، کوئی ہڈی یہ جو چپڑی سی ہوتی ہے، یہ چوڑی سی ہڈی ہے جی، یہ کیا اس کو ورٹی برا کے کیا کہتے ہیں ان کی زبان میں، اور اس طرح کی کوئی چیز جانور کی بھی مل جاتی تھی شانے سے، تو اس کے اوپر لکھتے تھے۔ ہرن کے چمڑے کو کسی خاص طریقے پہ اس کی دباغت کرتے تھے، دباغت ذرا مشکل لفظ ہے، پکانے کو کہتے ہیں، تو پھر اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے پارچے نکالتے تھے، ان کے اوپر لکھتے تھے۔ اب لکھنے کا انتظام نہیں ہے، سیاہی کا انتظام نہیں ہے، کاغذ کا انتظام نہیں ہے، تو کلام کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ازبر تھی، ان کو فرشتے نے یاد کروایا جب بھی اتارا، پھر ان کو بنی اسرائیل کی اپنی ایک خاص قسم کی ان کی ایک معاشرت تھی کہ ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا ہے۔ تو آپ 70 بنی اسرائیل کے سرداروں کو ساتھ لے کے گئے، اور یہ چیز ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو پھر ان کو وہ 10 احکامات دیے گئے، احکامات 10 جن کو کہتے ہیں، وہ تورات سے علیحدہ ہے، وہ اتنے اہم ہیں انسانی معاشرت کے لیے کہ وہی احکامات 10 2 دفعہ قرآن پاک میں، سورۃ اعراف میں اور سورۃ بنی اسرائیل میں، وہ میں ساری تفصیل دونوں صورتوں کی ہو چکی ہے، میں بیان کر چکا ہوں سارا۔ تو وہاں پہ ان کو احکامات 10 دیے گئے، ماربل کی تختیوں میں لکھے ہوئے دیے گئے، لیکن وہ دینے سے پہلے کوئی طور پہ ان کے اوپر معلق کیا گیا صاحبان کی طرح، تاکہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو نہ کرنے کی صورت میں جو پورے پہاڑ کو تمہارے اوپر لا سکتا ہے صاحبان کی طرح، وہ تمہیں بھی کچل کے رکھ دے گا۔ پھر آپ کو تورات دی گئی، یک بارگی دی گئی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی، اس لیے کہ ریکارڈ تو تھا ہی نہیں، تو وہ ریکارڈ کے لیے، ورنہ کتاب ان کو پہلے، ہمیں تورات کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ہجرت سے پہلے، پانی سے کے پار کرنے سے پہلے، فرعون کی قلمرو سے نکلنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ احکامات مختلف اترتے رہے، جن کی روشنی میں وہ 60 سال تک فرعون کے ساتھ مکالمہ کرتے رہے۔ لیکن صرف لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ نے لکھا ہوا ان کو دیا، اور وہ بھی اسی طرح پتھر کی، ماربل کی لوح جو تھیں ان کے اوپر تھا۔
اور یہی حال انجیل کا ہے. انجیل کا نسخہ نہ کسی طرح لکھا ہوا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی یک بارگی دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ کلام وہ ہے جو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پہاڑی کے اوپر تقاریر کی ہیں. اب جو تقاریر کی ان میں انجیل بھی ہے اور انجیل کی شرح بھی ہے. جیسے ہم یہاں جمعے کے دن آپ نے دیکھا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. یہ تو بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اردو ہے اور وہ عربی میں آیت ہوتی ہے. وہاں پہ زبان ایک ہی ہے. جس زبان میں انجیل ملی اسی میں وہ اس کی شرح بھی کر رہے ہیں. اب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا زندہ اور آسمانوں پہ اٹھا دیا گیا. اب کیسے پتہ چلے کہ کون سی انجیل ہے اور کون سی اس کی شرح تھی؟ اس کے لیے حواریین نے اپنے اپنے اندازے سے ان تقریروں سے، جو کہ ان کے نہ کوئی شارٹ ہینڈ ہے، نہ کوئی رائٹنگ ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، اپنی یادداشت سے کہ انہوں نے کیا کہا اور جو کہا اس میں انجیل کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے، انہوں نے اپنے اندازے سے لکھا. یوں وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، یعنی انجیل کی تاریخ بہت پیچیدہ ہے. وہ تو 110 سے زیادہ اناجیل تیار ہو گئی ٹوٹل. پھر جا کے یعنی اس واقعے کے ان اناجیل کے تیار ہونے کے تقریباً 1000 سال بعد چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا. انہوں نے ان میں سے 4 انجیلوں کو سرکاری انجیلیں قرار دیا. متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل. اور یہی 4 ہیں کہ جن کے ناموں کے چرچ آپ کو ملتے ہیں. یہ ایبٹ آباد میں آگے آپ جائیں تو ایک وہ لیڈی گارڈن کی اس طرف چرچ ہے، سامنے لکھا ہوا لوکا، لیوکس وہ اس کا ہے. اور لیڈی گارڈن کے اس طرف ہے چرچ، وہ دوسرے صاحب انجیل کا ہے. یعنی ان کے اس وقت سے وہ 4 فرقے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی زبور اسی طرح ٹکڑوں میں اتری ہے، اور قرآن پاک میں. یہ تو تاریخی حوالے سے یہ جو اعتراض ہے اس کو باطل ثابت کرنا تھا کہ وہ کتابیں بھی ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی آتی رہیں. جو یک بارگی دیا گیا وہ ریکارڈ کے لیے. تو یہ جو ہے قرآن پاک، اس کی ساتھ آپ نے اللہ نے وجہ بیان کی، کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک. اب ایک آدمی قرآن پاک سنا رہا ہے، 20 سردار اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کے دل کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر جو اثر پڑتا ہے کہ میرے کیا یہ انہوں نے میرے ساتھ بنایا ہوا ہے. ان اعتراضات کے جوابات اور ان جوابات کے اندر مضمر ان لوگوں کے لیے جو دھمکیاں ہیں، جو عذاب ہے ان کے لیے مستقبل، وہ سنا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے. لنثبت بہ فؤادک، کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں اس کا جواب تو ہم نے دینا ہے، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے. تو پھر اس کے لیے جواب دینے کے لیے دوسرا ٹکڑا چاہیے. تو یہ پہلے چیز اس کی ہوئی کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط رکھا جائے جوابات کے ذریعے سے، مثبت جوابات جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی کہ نہیں یہ غلط ہے یہ کہنے کے لیے. اور دوسرا بتایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ یہ چونکہ قیامت تک کے لوگوں کے، پوری دنیا کے لیے، سارے اس پلینٹ کے اوپر بسنے والے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اس کو پوری طرح سمجھانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اب ایک کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی، 1 سال لگتا ہے وہ کورس مکمل کرنے کے لیے، اور جو نکمے قسم کے استاد ہیں وہ سال لگے رہتے ہیں، وہ تھوڑی سی کتاب ختم نہیں ہوتی. یہ اس کو نہیں کہتے کہ جملۃ واحدہ کیوں نہیں اتری، ایک دفعہ کیوں نہیں پڑھا دی تو ہم نے ان کو ساری کتاب پڑھا دیتے، 8-10 گھنٹے ہی لگنے تھے. نہیں، ان کو یاد کون کرتا، اس کو سمجھتا کون، تو وہ ٹائم لگتا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے، یہ جو ہمارے سامنے جس دنیا میں اور اس کے اوپر جو اس کی سے متعلق فضائیں ہیں، ان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا عالم خلق ہے.
اور عالم خلق میں ہر چیز کے اوپر وقت لگتا ہے، حالانکہ اللہ نے کون سے پیدا نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ میں نے عالم خلق ہے 6 ادوار میں پیدا کیا. آگے سورۃ حامیم سجدہ میں بات آئے گی، خلق الارض فی یومین، میں نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. وہ اللہ جو کہتا کن فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم خلق میں ہر چیز کے اوپر وقت لگے گا. قرآن جو قیامت تک آنے والی چیز ہے، اس کو لوگوں کے لیے مکمل طور پہ واضح کرنا اور پھر اتنے آدمیوں کو سمجھانا کہ نبی اور رسول بعد میں نہیں آنا ہے، کہ وہ اس کی ایسی شرح کر دیں، ایسا سمجھا دیں کہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچائے، قیامت تک کے لوگوں کو پہنچائے. اس کے لیے وہ وقت چاہیے تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ میں ان کے یہ اتارا جائے، یہ نقشیا جائے. یہ دوسری وجہ اس کی بتائی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ اس کی تیسری وجہ بتائی. بمثل یہاں پہ استعمال ہوا کہ اس کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، کہا یہ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا بہترین مسکت اور ایسا جواب جو ٹھنڈا کر کے رکھتے اتاریں گے اور اس کی بہترین تعویل لے کے آئیں گے، یعنی وہ اسی کا حصہ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے باہر سے دلیل نہیں چاہیے، اس کے اندر یہ سارے دلائل موجود ہیں. کہا کہ ہم لاتے ہیں تو وہ قرآن کا حصہ ہو جاتا ہے وہ بھی، تاکہ آئندہ بھی کوئی بات اگر کرے تو جاننے والا اس کو کہے گا کہ نہیں دوسری جگہ یہ بات ہے، یہ اعتراض تمہارا غلط ہے. تو یہ چیز یہ اس کا دوسرا جواب آیا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. اب یہ بھی اصل میں اسی کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں باوجود کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، ان کو بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں ہم ان کو علی وجوہہم، منہ کے بل، اور یحشرون تو اکٹھا کرنا ہو گیا، لیکن جب علی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے سے مطلب دوزخ کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے منہ کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے. جہاں بھی وہ ہوں گے، جدھر فیصلہ ہوگا وہاں سے دوزخ تک منہ کے بل اوندے منہ لٹا کے ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے. پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں شر مکانہ، یہ سب سے بری جگہ ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جب دنیا میں پیدا ہوئے تو وہاں سے لے کر ادھر تک جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ بڑا ہی گمراہی کا راستہ تھا. اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اصل میں مترفین ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو لیڈر ہیں، یہ سارا خطاب جو کل سے شروع ہوا یہ لیڈروں کے لیے ہے. وہاں پہ بھی لیڈروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوتا تھا، اس لیے کہ عوام الناس تو ان کے پیروکار ہوتے ہیں. عربی میں ویسے بھی ایک محاورہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اس طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں جیسے ان کے بادشاہ ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہ سارے عرب جو ہیں یہ کیا لباس پہنتے ہیں؟ یہ تاریخی لباس نہیں ہے، اس میں سے صرف وہ جو رومال ہے وہ اس کی کچھ تاریخ ملتی ہے، اس لیے کہ اس کو وہ یوں کر لیتے تھے گردے وغیرہ سے بچنے کے لیے. جب گھوڑوں پہ جاتے ہیں، اونٹوں پہ جاتے ہیں تو گردہ اور زیادہ اٹھتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے. باقی یہ جو سنگل پیس توپ ہے اس کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو نجد والوں نے پہنا، حکومت ان کی ہے تو سب نے پہننا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کیا ہے، جب حکمران لیڈر وغیرہ وہ 3 پیس پہنتے ہیں تو لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے 3 پیس پہن. وہ دوسرا آیا اس نے سلوار قمیض پہننی شروع کر دی، پوری دنیا میں متعارف ہو گئی. وہ سلوار قمیض تو چھوڑے، اس کی وہ جو چپلی تھی وہ اس کے بھی جو ہے برانڈ چل پڑے. الناس علی دین ملوکہم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اب آگے ان چند آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے.
لیکن قوموں نے ان کے اس پیغام کو، اللہ کا پیغام تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اس کا نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے، اس لیے تمہارے اپنے باپ دادا کی تاریخ میں وہ چیز موجود ہے، وہ سارے عرب اقوام ہیں۔ اس میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو لیا ہارون کو، کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ان کی دعا کے مطابق، وہ جو سورۃ طٰہٰ ہمیں گزری، جب اللہ نے وہ ذمہ داری دی کہ یہ معجزات ہیں، یہ لے کے جاؤ فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا، یعنی ایک بنیادی کمزوری اپنے اندر محسوس کی کہ میں اتنا فصیح اللسان نہیں ہوں، میں اپنے ما فی الضمیر کو اچھے طریقے پہ بیان نہیں کر سکتا۔ بھائی میرا جو ہے وہ افصح منی لسانا، سورہ قصص میں آگے یہ بات آئے گی، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے زبان چلانے میں، بات کرنے میں وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس میرے بھائی کو کم از کم میرے ساتھ میں دے دے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر دی، حضرت ہارون کو نبی بنا کے ان کے ساتھ بنا دیا، یہاں پہ کہا کہ ان کو ان کا وزیر بنایا، مددگار بنایا۔ کام بھی مشکل تھا، نمبر ایک، فرعون جیسے اکڑ باز کو توحید کا سبق دینا، جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور لوگوں نے اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا، پورے ملک نے اس کی ربوبیت کو اس طرح تسلیم کیا کہ فرعون کے سٹیچوز بنا کے سارے شہروں میں اور بستیوں میں رکھے، اور لوگ اس سٹیچو کے آگے بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو فرعون کی اپنی کیا شان ہوگی، کتنی اکڑ تھی اس کے اندر۔ تو اس اکڑ کو توڑنے کے لیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک نہیں دو نبی آئے، اور پھر ان کو پہلے سے اللہ نے مسلح کیا، وہ ہتھیار دیے دو کہ جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ ایدا والا اور ید بیضا والا۔ کہا کہ انہوں نے کذبوا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ جو تورات ملی آپ کو، اس سے بہت پہلے کا واقعہ۔ تورات آپ کو ملی، لکھی ہوئی تورات، فرعون کی قلمرو سے نکلنے کے بعد صحرا طیہ میں آپ 40 دن کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ آپ کو دی گئی۔ یہ بہت ابتدا کی بات ہے، اور کہا جا رہا ہے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ آیات وہ بھی ہیں جو معجزات ہیں، اور وہ بھی ہیں جو تورات کی آیات ہیں، اللہ ان کو توحید کے بارے میں وہ سنا رہے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تہس نہس اس طرح ہوا کہ کسی قوم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ فرعون نے کہا کہ فوج بھی نکل آئے، تو ریگولر فوج ہے، اور باقی بھی سارے لوگ نکل آئے، ان کا تعاقب کرنا ہے بنی اسرائیل، اس لیے کہ بنی اسرائیل تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یعنی آپ تاریخ دیکھیں تو جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی 3 لاکھ سے 7 لاکھ وہ بتاتے ہیں آدمی، مختلف روایتیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی جگہ 3 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 5 لاکھ تھے، کوئی 6 لاکھ کہتا ہے، پر 3 اور 7 کے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس کے اوپر تحقیق کی، یہ بات آپ کی دلچسپی کے لیے ہے۔ جو کتاب ہے علامہ اقبال کی تاریخ سے پہلے انہوں نے لکھی مقدمہ ابن خلدون میں اس واقعہ کے اوپر تحقیق ہے، ایک سائنسی طریقے پہ کی ہوئی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یہ 50,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے، کہ 50,000 آدمی ہیں۔ اور فرعون کی قلمرو جو ہے وہ بہت بڑی تھی، یعنی اس وقت کا جو افریقہ ہے جس میں تقریباً 44 ملک ہیں، آدھا افریقہ تھا اس کے پاس، یہ سارا سوڈان تھا، ایتھوپیا جو بنا ہے، جنوبی افریقہ، یہ سارا فرعون کا تھا، اس میں تو بڑی آبادی تھی۔ اس نے کہا سارے نکل آؤ، اپنی اپنی سواریاں لے کر نکل آؤ۔ وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ ان کو خدشہ تھا کہ تھوڑے آدمی گئے، ریگولر فوج گئی تو آگے سے بنی اسرائیل ماریں گے، وہ تو زیادہ ہیں۔ جب سارے لوگ نکل گئے اور سارے کے سارے ڈوب گئے، دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو تہس نہس، سارے لوگ ڈوب گئے، پیچھے کون بچ گیا؟ صرف عورتیں۔ اب وہ عورتوں کا معاشرہ تھا
تو باقی جو لوگ تھے ادھر ادھر کے، ان ساروں نے جھپٹے مارے، اور ان عورتوں کو انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے باغات پہ قبضہ کیا، ان کے اس نہری نظام کے اوپر قبضہ کیا، ان کی عورتوں کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ تہس نہس کرنا ہے۔ ہم کہا فدمرناہم تدبیرا، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، مردوں کو ادھر ختم کر دیا، عورتوں کا یہ حال کر دیا، نسل ختم ہو گئی۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے جب انہوں نے رسولوں کا، اب یہاں بھی انہوں نے انکار ایک رسول کا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا لفظ جمع استعمال ہوا، کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کا انکار، اس لیے کہ تمام دنیا میں آنے والے رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے، اور وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک کا انکار کیا مطلب سب کا انکار کیا، سب نے یہی دعوت دی تو سب کا انکار ہو گیا، اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا، یہاں بھی ہوا اور بھی دوسری جگہوں پہ ہوا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا طوفان نوح، وجعلناہم للناس آیا، اور دنیا والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا۔ درمیان میں ہو سکتا ہے کچھ زمانہ لوگ نہ سمجھیں، اب پھر جو ماہرین ہیں اس کے، جو زمین کے طبقات کے مطالعہ کے، وہ اس طوفان کا اقرار کر رہے ہیں، اور وہ تو باقاعدہ نشان بتا رہے ہیں کہ کس جگہ کہاں تک پانی آیا تھا تمام دنیا میں، اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی وہ سب اس کا بتاتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے کہ بھائی وہ طوفان کہاں تک آیا تھا، یہ ہمیں مختلف کلاموں میں ملتی ہے۔ جب علامہ اقبال نے کہا کہ اے ہمارا داستاں اس وقت کی کچھ بتا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، اس کا یہ خیال ہے کہ جب پانی اترا ہے تو سب سے اوپر تو عبادیہ ہے، وہ سامنے آیا تو انسان کی آبادی وہاں سے پھر انہوں نے وہاں پہ، اس لیے کہ خشکی کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکے، تو اس نے کہا کہ اے مالا کچھ داستاں اس وقت کی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، یہ لوگ تو ادھر آئے، اس طرح یعنی دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہے، اور طبقات کا مطالعہ کرنے والوں کو کہ یہ طوفان آیا تھا، تو یہ طوفان آیا تھا تو بس انہوں نے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیوں آیا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے اس وقت کی تاریخ کسی کے پاس نہیں۔ تو رات میں بڑا واضح لکھا ہوا، قرآن پاک میں بڑا واضح لکھا ہوا، یہاں پہ آج ہم نے پڑھ لیا لما کذب الرسل اغرقناہم، پتہ چل گیا وجہ کا، وجہ یہ تھی کہ رسول کا انکار کیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس 5 ہیں، وہ جو جن کے سورہ نوح میں نام آتے ہیں یہوسا و یہوکا و نصرہ، ہم ان کا ہی جا رہے، اس نے کہا کہ وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، یہ ویسے لگے ہوئے، یہ ہمارے معبود ہیں اصل، تو انہوں نے نہیں مانا، تو اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اب یہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ سزا جو مل گئی معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اصل تو آگے ہے، عذابًا علیم، دوزخ کا عذاب تو آگے ہے ان کے لیے، وہ تیار کیا ہوا ہے ہم نے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیر، عاد اور ثمود کا تو واقعات آتے رہتے ہیں، اس سے تو آپ واقف ہیں۔ یہاں پہ ایک آیا اصحاب الرس، تو ہمارے مفسرین نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا کہ اصحاب الرس کون تھے وہ سب اندازہ ہے، یعنی کہتا ہے مثال کے طور پہ صاحب کشاف نے کہا کہ یہ قوم شعیب کا ایک طبقہ تھا، لیکن دوسری جگہ پہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین دونوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آتا ہے، اگر رس بھی ہوتے تو ان کا بھی آ جاتا۔ سید سلیمان ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ارض القرآن، اس میں ان جگہوں کے بارے میں بہت معلومات ہیں کہ جہاں پہ قرآن پاک اترتا رہا ہے، حجاز میں ہی ہے ظاہر ہے وہ جگہیں ساری۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو 12 قبیلے چلے ہیں، ان میں جو قیدمہ کا قبیلہ ہے یہ ان کی بات ہے، لیکن پھر یہ بات بھی کو جچتی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی نسل میں کوئی نبی رسول ہے ہی نہیں ہے،
یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، اس کا تو ثبوت موجود ہے۔ تو پھر کیدمہ کی نسل، تو کیدمہ کی قبیلہ میں یہ اصحاب الرس کیسے آ گئے؟ جیسے دوسری جگہ پہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، تو وہ بات بھی نہیں۔ یعنی اصحاب الرس کے بارے میں ہاں ایک زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا شاعر ہے، کچھ بڑے شاعر تھے، ان میں سے ایک ہے، اس کا نام ہے زہیر۔ اس کے ایک قصیدے میں یہ ملتا ہے ایک مصرع جس میں رس کا تذکرہ ہے، کہتے ہن و اصحاب الرس کالید فی الفم، یعنی وہ ایک قبیلے کی بات کر رہا ہے کہ وہ اور اصحاب الرس وہ اتنے آپس میں قریب تھے کہ جیسے ہاتھ ہوتا ہے منہ کے پاس، کالید فی الفم۔ تو وہ ایک چیز تھی کہ جو اس میں ملتی ہے، نام ملتا ہے، ورنہ تورات میں کسی میں اس کا نام ہی نہیں۔ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ سورۃ قاف میں بھی آئے گا اور سورۃ حجر میں گزر جائے، 3 جگہ پہ اصحاب الرس لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، اور بہت سی بستیاں قرون بین ذالک کثیرہ۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ یہاں پہ امثال جو مثیل کی جمع ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سب نے پھبتیاں کسی، ضرب مثل، پھبتی کسنا، مذاق کرنا، مسخرہ بنانا، یعنی تمسخر اڑانا، ان سب نے اللہ کے کلام کا تمسخر اڑایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے کلام کا تمسخر اور مذاق اڑانے والوں کا تذکرہ صرف یہاں پہ ہی نہیں، ہر جگہ پہ کیا، اور یہی کہا ہے، اور ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہا کہ یہ جو مکہ والے ہیں سردار، یہ تو شمال اور جنوب کو سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو جاتے ہیں تجارتی قافلے لے کر، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں جنوب بھی جاتے ہیں، شمال بھی جاتے ہیں، یمن میں بھی جاتے ہیں اور شام میں بھی جاتے ہیں۔ تو وہ جو شام کا راستہ ہے، اس زمانے کا جو پیدل کا راستہ ہے، جو مکہ سے نکلتا ہے اور حمص تک جاتا ہے، حمص اس وقت شام کا ایک شہر ہے، وہاں پہ بڑی منڈی لگتی تھی، تو یہ راستہ جاتے ہوئے اس جس کو وہ کہتے ہیں نا بلیک سی، نہیں ڈیڈ سی، کیا نام ہوتا ہے اردو میں نقشے میں لکھا، بحر مردار، ڈیڈ سی، یہ راستہ بالکل اس کے ساتھ سے جاتا تھا، اور وہاں پہ اس زمانے میں وہ کھنڈرات موجود تھے قوم لوط کے، جن کے اوپر مطر و سو بہت بری بارش ہوئی، اور وہ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی، تو اس کے آثار موجود تھے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ یہ تو خود گزرے ہیں ان بستیوں کے اوپر سے جن کے اوپر بہت بری بارش ہوئی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کہ انہوں نے آنکھ کھلی نہیں رکھی کہ دیکھتے یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اگر یہ دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی۔ افلم یکونوا یرونہا، ویسے ہی دیکھ کے گزر گئے، یعنی دل کی آنکھ کھلی نہیں رکھی، یہ دیکھ رہے تھے لیکن اندر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور دل کی آنکھ کھلی نہیں ہو تو حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ جو حقیقت کے آگے ایک پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ مجاز، وہ نظر آتا ہے، آدمی اسی کے اوپر کافی ہو جاتا ہے کہ بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، اصل کا اس کو پتہ ہی نہیں وہ پیچھے ہے۔ تو انہوں نے افلم یکونوا یرونہا، کہ آنکھ کھلی رکھتے دل کی تو انہیں نظر آتا کہ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ، ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، اپنی چارپائیوں کے اوپر، اپنے خیموں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر ہماری موت ہوتی ہے، چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچا انہوں نے، گزر گئے تھے، سوچا نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ فلم یکونوا بل کانوا لا یرجون نشورا، دل کی آنکھ کیوں کھلی رکھیں؟ ان کو تو مرنے کے بعد اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ نشور، نشر اور نشوز، زے اور رے، را اور زا جو بھی استعمال ہو ایک ہی مفہوم ہے،
اور وہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد